الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط اتنا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بکری چوری ہو گئی، کسی کی بکری چوری ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی؟ بتایا گیا اتنا عرصہ انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ ذبح ہو کے بازار میں آ جائے اور ہم خرید لیں، ہمارے پیٹ میں چلا جائے لقمہ حرام کا. جس کو قرض دیتے تھے، قرض لینے کے لیے جاتے، واپس لینے کے لیے جاتے، اس کی دیوار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ سود نہ بن جائے، اس کی دیوار کے سائے سے نفع حاصل کرنا یہ سود نہ بن جائے. کپڑے کا کاروبار تھا، اپنے کارندے کو بتایا اس تھان میں نقص ہے، گاہک کو بتا کر بھیجنا. اس نے ویسے ہی بھیج دیا، بھول گیا. انہوں نے سارا ہی صدقہ کر دیا، سب صدقہ. اتنا احتیاط. تو مسائل میں بھی یہ اتنا ہی احتیاط کرتے تھے. تقویٰ اور احتیاط مسائل میں بھی ان کا یہی ملتا. کنویں میں کوئی چیز گر جائے، جانور، بکری، نہ کتا، بلی، چوہا، تو یہ کہتے ہیں کنویں کو صاف کر کے، خالی کر کے پانی سے پھر دوبارہ جو پانی آئے وہ استعمال، یہ ناپاک ہو. بعض کہتے ہیں جب تک رنگ، بو، ذائقہ نہیں بدلتا اس وقت تک ناپاک نہیں ہے، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. لیکن امام صاحب اتنا احتیاط کہ اگر کوئی گر گیا، جب تک نکالیں گے نہیں پانی اس وقت تک نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی. احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ بھی اس کو منع نہیں کرتے کہ پانی نکال کے پھر استعمال کریں، ان کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا اتنا ہے اس کو بالکل صاف کر کے دوبارہ جو پانی آئے اس کو استعمال، تاکہ نماز میں خلل نہ آئے. پاکی تو پہلے ہے، باب الطہارہ، فقہ میں سب سے پہلا باب یہی، پاک ہوں گے پھر ہی آگے کام چلے. نماز بھی ہوگی قبول، اور بھی جو عبادات ہیں. امام صاحب کے ہاں خون نکل آنا جسم سے، قے آ جانا، نکسیر کا پھوٹ جانا، ناک سے خون نکل آنا، وضو ٹوٹ جاتا. بعضوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، اور جن کے نزدیک نہیں ٹوٹتا وہ بھی اس سے منع نہیں کرتے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. تو احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں. یہ نہیں اپنے فائدے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ سردی میں دوبارہ وضو کون کرے گا، اب اپنا مذہب ہی بدل لے. یہ تو نفس کے ماننے والی بات ہے. احتیاط کرنا ہے. دنیا کے معاملے میں بھی احتیاط کرتے ہیں. مریض احتیاط کرتا ہے، کرونا سے بچنے کے لیے پورا احتیاط کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی امام صاحب بہت محتاط ہیں. دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں.
فجر کی سنتیں رہ جائیں، آدمی جماعت میں شامل ہو جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں جب تک سورج نکلنا ہے دوبارہ فوراً بعد نہ پڑھو، منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے، اشراق کے وقت سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھو۔ سارے ائمہ بھی اس سے روکتے، لیکن بعدیں پڑھ لیتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھو جو رہ جائیں۔ عصر کی نماز امام صاحب کے ہاں 2 مثل جب ہو جائے تو پھر وقت شروع ہوتا ہے۔ بعد ایک مثل پہ ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بعضوں کے نزدیک ہوتی نہیں، 2 مثل پہ جب وقت آ جائے تو سب کے نزدیک ہو جاتی ہے، تو امام صاحب نے یہ 2 مثل پر وقت شروع کیا ہے تاکہ سب کے نزدیک نماز کا معاملہ ہے۔ جیسے پاک ہونا ضروری، وقت کا ہونا بھی ضروری۔ عشاء کی نماز امام صاحب کے ہاں جب پہلے سرخی ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سرخی پھر سفیدی آتی ہے، جب سرخی بھی چلی جائے سفیدی بھی چلی جائے پھر امام صاحب کے ہاں وقت ہوتا ہے عشاء کا۔ بعد سرخی جانے کے فوراً بعد ابھی سفیدی ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سفیدی بھی چلی جائے پھر عشاء کی نماز پڑھو، اس میں سب کی ہو جائے گی، سب کی ہو جائے گی۔ جن کے ہاں نہیں ہوتی تو سفیدی میں پڑھیں گے تو انہوں نے نماز ادا ہی نہیں کی ان کے نزدیک۔ وتر کی نماز سارے ائمہ کے نزدیک 3 وتر ہیں، بعد 1 وتر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو 1 وتر پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بھی 3 وتر بھی جائز ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے امام صاحب کہتے ہیں 3 وتر پڑھو، تو 3 وتر پڑھیں گے اس میں 1 بھی آ جائے گا، یہ نماز کا معاملہ ہے۔ احتیاط کرو، تقوی احتیاط ہر جگہ ضروری۔ تراویح سارے ائمہ کے نزدیک 20 ہے، بعد 8 پڑھ لیتے ہیں، تو نہ صحابہ کے نزدیک نہ ائمہ کے نزدیک تراویح نہیں ہوئی۔ تو جو 8 پڑھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں 20 پڑھ لو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 20 پڑھیں، جس پہ سارے ائمہ متفق ہیں، اس میں 8 بھی آ جاتی۔ عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عشاء اور فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں عورتوں کو آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد میں آ جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو عورتوں کی حالت دیکھتے تو ضرور منع کر دیتے۔ تو امام صاحب کے ہم عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، ان کی نماز پوری ہو جاتی، کوئی نقصان نہیں۔ ہاں مسجد میں آئیں گی تو یہ کراہت ہے، ان کا آنا کراہت سے خالی نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح بعض زیور پہ زکوٰۃ نہیں دیتے،
زیور جو ہے پہنتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، بعضوں کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام صاحب کے ہاں زیور کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اب جس نے زکوٰۃ نہ دی تو امام صاحب کے ہاں یہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ ہی نہیں دی، اور چیزوں کی زکوٰۃ دے دی، زیور کی زکوٰۃ۔ تو یہ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ زیور کی بھی زکوٰۃ۔ امام صاحب کے ہاں سا ایک پیمانہ ہے، 5 رطل اور 1 ثلث کے برابر ہے سا، جس کے مطابق ہم صدقہ فطر دیتے۔ امام صاحب کے ہاں 8 رطل کے برابر ہے، دوسرے 5 کہتے ہیں، یہ 8 کہتے ہیں، تاکہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے، کوئی ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے، 8 رطل والا سا اس کے پیمانے سے صدقات نہ دیں۔ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے، مفقود ہو جائے، خبر ہی نہ ہو، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جب تک اس کی اطلاع نہ ملے یہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، یقینی اطلاع نہ ہو جائے، اس وقت تک امام صاحب کہتے ہیں عورت نکاح نہ کرے، دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ بعد نکاح پڑھا دیتے، پھر فساد ہوتا ہے، خاوند واپس آتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے، جب تک یقینی خبر نہ ہو خاوند کے بارے میں دوسرا نکاح نہ پڑھا جائے۔ تو یہ سارے احتیاط ہیں، احتیاط کا تقاضا۔ یہ سارے نمونہ کے طور پر چند ایک چیزیں دکھائیں۔ امام صاحب کتنا احتیاط کرتے، مسائل میں کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، کتنے محتاط۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اللہ نے ان کو متقیوں کا بھی امام بنایا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ بڑے بڑے بزرگ، شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے مفسر، رازی، امام غزالی، محدث، فقہا، بڑے بڑے ان کے مقلد ہیں، فخر سمجھتے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان کی پوری اتباع کرنے کی، ہمیں بھی احتیاط کی، تقوی کی ہمیں بھی ضرورت کہ جو سب سے زیادہ احتیاط والا مذہب ہے اس کو اپنانا، بہانے نہیں بنانے، کبھی ادھر چلے گئے اپنی سہولت دیکھنے کے لیے، کبھی ادھر، یہ غلط ہے۔ ایک کو فالو کر، جیسے امام مقرر کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دوسری کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے امام نہیں ہیں، وہ بھی امام ہیں، لیکن تمہاری نماز کامل کرنے کے لیے ایک کی اقتداء ضروری ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ